اور آپ نے سنا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کے اندر اپنے ہی گھر کے اندر امیر المومنین ہوتے ہوئے آپ نے وہاں پر قتل و غارت کی اجازت نہیں دی، حالانکہ جو آپ کے دشمن آپ کو قتل کرنے کے لیے بلوائی آئے ہوئے تھے، حرمت مدینہ پامال نہ ہونے پائے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی، ورنہ وہ حق رکھتے تھے، وہ اشارہ کرتے تو صحابہ اکرام ان سارے بلوائیوں کی گردنیں جو ہیں وہ اڑا کے رکھ دیتے۔ تو امام علی مقام کے ذہن کے اندر بھی یہی بات تھی۔ آپ نے صحابہ اکرام کو، تابعین کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے حرمت مدینہ پامال ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے میں ہجرت کر جاؤں اور مکہ مکرمہ کے اندر حرم شریف کی حدود کے اندر چلا جاؤں، کوئی وہاں پہ کم از کم قتل و غارت نہیں کرے گا، لہذا میں وہاں جانے کا آپ نے ارادہ کیا، گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا اور خود روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے آپ روانہ ہوئے، اور روضہ رسول پر کھڑے ہو کر، قبر انور پر کھڑے ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، نانا جان جس دن کے لیے آپ نے مجھے پالا تھا، جس مقصد کے لیے آپ نے میری بشارتیں دی تھیں، میری شہادت کی گواہیاں دی تھیں، یا رسول اللہ نانا جان وہ وقت آ گیا ہے، اب امت پر کڑا وقت آ گیا ہے، اب امتحان کا وقت قریب آ چکا ہے، نانا جان مجھے ہمت دیجئے، مجھے حوصلہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سارے معاملے کے اندر صبر و استقامت کا دامن تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات وقار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے تھے، اسی دن کے لیے پالا تھا مجھ کو آپ نے نانا، اسی دن کے لیے پالا تھا مجھ کو آپ نے نانا، اسی کے واسطے تھا ماں کا مجھ کو دودھ پلوانا، اور اسی کے واسطے جبریل بھی جھولا جھلاتے تھے، ہمیشہ میوے جنت سے وہ لالا کر کھلاتے تھے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اجازت لے کر مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے نہیں جا رہا کہ میں مدینہ خود چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، خدا کے نام کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، اور میں جاتا ہوں اس لیے کہ حیدر کی گھر کی آن بچ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضات پیش کی اور اجازت طلب کی۔ اسی عالم میں جب آپ معروضات پیش کر رہے تھے، آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ کی سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں بیدار ہوئیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کے جھرمٹ کے اندر حضرت امام حسین کی خواب کے اندر تشریف لے آئے۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور حضرت امام علی مقام کو دلاسا دیا اور ارشاد فرمایا، ہے حسین تو نے صبر و استقامت کا دامن تھامنا ہے، تو نے یزیدیت کے سامنے سر نہیں جھکانا، یہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے مگر یزیدیت کی اطاعت نہ کر قبول۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ حالات کے قدموں میں کبھی کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کبھی کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا،
ارے گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں کبھی سمندر نہیں گرتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم حالات کے سامنے جھکنے والے نہیں بلکہ ڈٹ کر حسینیت کے ساتھ یزیدیت کے سامنے مقابلہ کرنے والے ہو۔ تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے سلام کرتے ہوئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے رخصت ہوتے ہیں۔